اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ آج میں آپ کے سامنے 15 رمضان المبارک کی شب کے مخصوص اعمال بیان کروں گا۔ ویسے تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہر عمل کی ایک خاص فضیلت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک آیت مجیدہ تلاوت کرنے کا ثواب دوسرے مہینوں میں پورا قرآن تلاوت کرنے کے ثواب کے برابر ہے، مگر اس مہینے میں چند مخصوص راتیں ہیں اور ان مخصوص راتوں کے مخصوص اعمال ہیں۔ ان مخصوص راتوں میں سے ایک 15 رمضان المبارک کی رات ہے کہ جس کے مخصوص اعمال ہیں۔ وہ اعمال ان کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر غسل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ 15 رمضان المبارک کی شب غسل کرے، اور دوسرے نمبر پر ہے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے فرزند زہرا، اس شخص کے لیے کیا ثواب ہے جو شخص 15 رمضان المبارک کی شب زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے؟ تو صادق آل محمد علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص 15 رمضان المبارک کی شب میں زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے اور نماز عشاء کے بعد وہ شخص نافلہ شب کے علاوہ جو 11 رکعت آپ نماز شب پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص 10 رکعت نماز ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے قریب پڑھتا ہے، اور وہ 10 رکعت نماز کا مخصوص طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ وہ 10 رکعت نماز آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ تو صادق آل محمد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ 10 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے جہنم سے امان طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم سے امان عطا فرما دے گا، جہنم سے آزادی عطا کر دے گا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی یہ عمل انجام دے گا، 10 رکعت ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے قریب پڑھے گا اور زیارت امام حسین علیہ السلام کرے گا، تو اللہ رب العزت ملائکہ کا ایک گروہ اس کے لیے معین کرے گا، جو وہ شخص نیند میں ان ملائکہ کو دیکھے گا کہ وہ ملائکہ اس شخص کو جنت کی بشارت دیں گے، اور اللہ رب العزت دوسرا گروہ معین کرے گا جو اس شخص کو جہنم سے امان کی بشارت دیں گے۔ یہ مخصوص ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام کرتا ہے اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے قریب 10 رکعت نماز اس طریقے کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اور اس رات کے مخصوص اعمال میں سے تیسرے نمبر پر ہے کہ انسان 6 رکعت نماز پڑھے، اور وہ 6 رکعت نماز انسان 2 رکعت کر کے پڑھے، اور ہر رکعت میں وہ سورہ الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص تلاوت فرمائے۔ اگر کوئی شخص یہ 6 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھتا ہے اس طرح، تو اللہ رب العزت شرک کے علاوہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے کہ انسان اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھے۔ اس کو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کیا، اور معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا کے حوالے سے نقل کیا کہ اس رات میں جو شخص بھی 100 رکعت نماز پڑھے گا، جس کی پہلی رکعت ہر رکعت میں انسان سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، تو معصوم فرماتے ہیں، مولا علی سے بھی ہے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز انجام دے گا تو اللہ رب العزت اس شخص کے لیے 10 فرشتے معین کر دے گا۔ وہ جو 10 فرشتے ہوں گے اس شخص کو اس کے ہر دشمن سے اپنی پناہ میں رکھیں گے، ہر دشمن سے اس کو محفوظ رکھیں گے، اللہ رب العزت کی پناہ میں رکھیں گے اس شخص کو، چاہے اس کے دشمن جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں۔ روایت میں دونوں کا لفظ ہے، چاہے جنات میں سے اس کے دشمن ہیں یا انسانوں میں سے، حتیٰ اگر کسی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، تعویذ کر دیا، جنات غالب آ گئے، جو شخص بھی اس مخصوص رات میں یہ عمل انجام دے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی پناہ میں رکھے گا، 10 فرشتے معین کرے گا جو اس شخص کو اپنی حفاظت میں رکھیں گے، اللہ رب العزت کی پناہ میں رکھیں گے۔ اس کے بعد روایت آگے بڑھی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس 15 رمضان المبارک کی رات میں یہ 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت 30 ملائکہ اس کے لیے معین کرے گا جو اس شخص کو جنت کی بشارت دیں گے، اور اللہ رب العزت 30 ملائکہ اس شخص کے لیے معین کرے گا جو جہنم سے اس کو امان عطا کریں گے۔ تو یہ مخصوص ثواب ہے اس رات میں جو یہ مخصوص عمل کرے گا۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی اس مخصوص رات میں اور باقی جو شب قدر کی مخصوص راتیں ہیں ہمیں ان کے تمام مخصوص اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور تمام مومنین کی جو شرعی حوائج ہیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔